And let me start with trade. We did it. We delivered the mother of all deals. And this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies, two giants who choose partnership in a true win-win fashion. بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارتی اور دفاعی معاہدے پر امریکہ ناراض ہو گیا ہے. مدر آف آل ٹریڈ ڈیلز کی اس میں ایسا کیا ہے کہ امریکہ اب ایک بار پھر یورپ کو اور بھارت کو دھمکی دے رہا ہے. آگے ایران تھریٹن ہو گیا, ٹھیک ہے جی, یہ آ گیا. بات مجھے تو اپنے اندر دیکھو, میرے لیے پاکستان پہلے, تو میرے اندر آتا ہے ایک چیز کہ جو سب سے بڑا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور کشمیر از دا کور ایشو, جہاں کے لاکھوں جانیں چلی گئی ہیں, وہاں تو تم بات ہی نہیں کرتے. اب یہ کتنی بڑی کامیابی ہے انڈیا کی اور کتنی بڑی ڈیل ہے, اس پر جو امریکہ کے ٹریڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں مسٹر گیئر, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ہیز کم آؤٹ آن ٹاپ ان دس ڈیل. دے گیٹ مور مارکیٹ ایکسیس اینڈ امیگریشن ٹو یورپ. انڈیا از گوئنگ ٹو ہیو اے ہے ڈے ود دس. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے یورپ کے اندر بشمول برطانیہ, وہ سارے لوگ, کینیڈا ایون, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چائنا کے ساتھ بھی اپنے ٹریڈ کے معاملات سیٹل کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ بھارت کے ساتھ بھی ٹریڈ سیٹل کر رہے ہیں. لیکن مقابلہ جو ہے, ابھی دیکھیں یورپ نے اپنے خوف سے, ڈر سے, یہ خوف کی ایک وجہ ہے, یہ امریکہ کا ڈر ہے. ہلو دوستو, سواگت ہے آپ سبھی کا اے پی گیان چینل پہ. تو فرینڈز, آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو. تو دوستو, انڈیا EU یعنی یورپین یونین کے بیچ FTA ڈیل سائن ہوتے ہی دنیا میں ہنگامہ سا برپا ہوا ہے, جس میں ایک طرف جہاں پہ ٹرمپ کا امریکہ بوکھلایا ہوا ہے, تو وہیں پر پاکستانی میڈیا اس FTA ڈیل سے شاکڈ ہے اور گھبرایا ہوا ہے کہ اب یورپین یونین کی مارکیٹ میں پاکستانی اور بنگلہ دیشی پروڈکٹ بھارتی پروڈکٹ سے کیسے مقابلہ کریں گے. تو وہیں پر دنیا کے بہت سارے دیش بھارت کی طرف ہاتھ بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم بھی لائن میں کھڑے ہیں آپ سے ڈیل کرنے کے لیے. تو وہیں پر پاکستانی میڈیا کی بات کریں تو جسٹ ابھی کچھ ہی دن پہلے تک جو پاکستانی میڈیا یہ کہہ کر کے مزے لے رہی تھی کہ ٹرمپ نے تو مودی کو اور انڈیا کو کارنر کر دیا ہے, الگ تھلگ کر دیا ہے, اور پاکستان دنیا کے سینٹر میں آ گیا ہے, اور دنیا کا ہر دیش پاکستان سے فائٹر جیٹ خریدنا چاہتا ہے, پاکستان سے ٹریڈ کرنا چاہتا ہے. حالانکہ پاکستان کی ان باتوں کی کچھ ہی دنوں میں ہوا نکل گئی, چاہے پاکستانی فائٹر جیٹ بیچنے کی بات ہو یا پاکستان سے بزنس کی باتیں ہوں. بلکہ حالت تو یہ ہے کہ پاکستان سے کمپنیاں چھوڑ کے بھاگ رہی ہے. تو وہیں پر اب پاکستانیاں کہنے کو مجبور ہیں کہ مودی اور بھارت نے جس طرح سے ٹرمپ کو ڈیل کیا, ماننا پڑے گا. بات یہ ہے کہ ایک بات سمجھیے, پاکستان انڈیا جنگ کے بعد جو ٹرمپ کی پرواز تھی, پاکستان کے جو دفاعی معاملات تھے, سعودی عرب ہو یا ترکیہ ہو یا پاکستان سے F-17 طیاروں کی خریداری میں اضافہ ہو, بورڈ آف پیس کے معاملات ہوں, یا جس طرح سے ٹرمپ نے یورپی یونین کو للکارا, رگڑا, نیٹو کو فارغ اور کوڑے کی ٹوکری قرار دیا, مودی کو جیسے بار بار وہ مخاطب کرتا رہا, اس کے بعد ہمیں لگا کہ بظاہر بھارت خاموش ہو کے بیٹھ گیا اور بھارت کے آپشنز ختم ہو چکے ہیں. لیکن بھارت خاموشی سے اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے تھا. اس نے متبادل منڈیوں کی طرف رخ کیا. وجہ, ان کے پاس کچھ ہے بیچنے کو, ان کے پاس IT ہے, ان کے پاس کیمیکلز ہیں, ایگریکلچر فوڈز ہیں. اب ایک خبر میں آپ کو اور دوں کہ جو اپرل ہوتے ہیں, جتنے پہناوے ہوتے ہیں, جتنی انڈسٹری ہوتی ہے اس سے جڑی, اس کو جو ایکسیس ملے گی بھارت کو یورپ میں ٹیرف کے بغیر, تو اس کا مقابلہ بنگلہ دیش اور پاکستان کیسے کریں گے؟ ظاہری بات ہے ان پروڈکٹ کی مانگ میں اضافہ ہوگا یا ان کی ایکسیس آسان ہو جائے گی, تو وہ وہاں پہ کھاتا زیادہ بڑھے گا. پاکستان کے لیے خدشات ہیں. اس سلسلے میں دو باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں مزید. انڈیا کا نواں یہ فری ٹریڈ معاہدہ ہے. اس سے پہلے انڈیا ایسا ہی معاہدہ UK کے ساتھ, عمان کے ساتھ, نیوزی لینڈ کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ کر چکا ہے, اور یورپی یونین اس سے پہلے ایسا ہی معاہدہ جاپان, جنوبی کوریا اور ویتنام کے ساتھ بھی کر چکی ہے. انڈیا در حقیقت جو امریکی ٹیرف ہے نا جو اس نے لگایا ہوا ہے, اس کی تلافی چاہتا ہے. سمپل ٹیکنیکل لفظوں میں یہ جواب ہے. اور یورپی یونین جو ہے وہ آن دی پیرالل جو اس کا انحصار ہے امریکہ یا چین کے اوپر, اس سے انحصار اپنا کم کرنا چاہتی ہے. اس لیے دونوں مجبور ہوئے متبادل ڈھونڈنے میں, اور یہ وجہ بنی ان کی اپنی ریچ کو. یہ معاہدہ ان دونوں ممالک کو انتہائی زیادہ تگڑا کرے گا ایز فار ایز ٹریڈ از کنسرن. ٹریڈ میں بہت کمال ہو جائے گا. ہاں, کاربن ٹیکس کے معاملات پہ یورپی یونین کے سٹینڈرڈ ٹف ہیں, وہاں بھارت کو 0.1% 1% تک معاملات ان کے خراب رہیں گے. اب ایٹ دی اینڈ کنکلوژن, کیا امریکہ چپ بیٹھے گا؟
میرا نہیں خیال. ان کے سیکرٹری خزانہ کی میں نے اسٹیٹمنٹ آپ کو بتائی ہے کہ وہ یورپین کو احمق کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جنگ رکوانا چاہ رہے ہیں, جو آپ پہ جنگ نافذ ہوئی پڑی ہے اس کے پیچھے تو بھارت کا ہاتھ ہے, کیونکہ تیل خریدتا ہے, ریفائن کرتا ہے, پھر آپ ان سے خریدتے ہیں. بھارت پہ ہم نے ٹیرف بھی اس لیے لگایا. اور مجھے دیکھنا یہ ایک ذاتی طور پر ایک طالب علم کے طور پر کہ کیا ٹرمپ اس سے گھبراتا ہے یا رد عمل میں آ کے کوئی مزید سخت اعلانات کرتا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے مہینے, یعنی اگلے مہینے نہیں بلکہ مارچ میں, فروری کے اینڈ اور مارچ میں کینیڈا کے پی ایم بھی یہاں آ رہے ہیں. اس سے پہلے چائنا کا رخ کر چکے برطانوی پی ایم بھی, فرانسیسی صدر بھی اور دیگر بھی. اب بھارت کی طرف بھی رجوع ہے ان تمام یورپی ممالک کے سربراہان کا, جن کو ڈیووس فورم نے, اکنامک فورم نے, ٹرمپ نے اچھا خاصا لتاڑا تھا, چاہے وہ فرینچ پریزیڈنٹ ہوں, چاہے وہ یو کے پرائم منسٹر ہوں, یا بالخصوص کینیڈا کے پرائم منسٹر. تو دنیا میں بگڑتے حالات اور جو ہیجمونیس بلاک پالیٹکس ہے اس کے بیچ میں بھارت نے اپنی روایتی خارجہ پالیسی کا مظاہرہ کیا ہے, جو ایک خاص طرز کی ان کی فارن پالیسی, جس میں رولا کم ڈالا جاتا ہے ہمسایوں کے علاوہ, خاموشی سے کارروائی ڈالی اور شاندار اور کامیاب بظاہر انہوں نے یہ ڈیل کیا. کیوں؟ یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا باقی ممالک ہم سے کوئی ایسی ڈیل کر سکتے ہیں. یہ ڈیلیں اسی صورت ہوتی ہیں جب آپ کے پاس کچھ بیچنے کو, کچھ دینے کو. تو بھارت کے پاس جو کچھ ہے, میں نے تو بتایا آپ کو, ہم جب تک کچھ بیچنے قابل نہیں ہوں گے وابلہ ہی مچا سکتے ہیں. جو تبصرے پاکستان کے اندر ہونے شروع ہو گئے ہیں اس ڈیل کے حوالے سے. پاکستان کی ٹیکسٹائل جو ہے آلریڈی کافی اس کو چیلنج کا سامنا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو کاسٹ ہے, ان پٹ ہے, وہ کافی زیادہ, جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر, انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہمیں مقابلہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. ٹیکسٹائل مصنوعات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے, یہ پاکستان کے اندر جنگ اخبار میں یہ کامنٹ ہوا ہے. اسٹارٹنگ ود محمد زبیر صاحب. محمد زبیر صاحب, یہ مطلب دیکھیں, ایک تو یہ جو آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا, یہ جو حکومتی عہدیدار بھی کافی دیتے ہیں کہ ایکسٹرنل فرنٹ پر ٹھیک ہو گیا, انٹرنل, بھائی معیشت ایک ہی ہوتی ہے. معیشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کے لیے مسئلے, روپیہ تو اسٹیبلائز نہیں بھائی, تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے نا کہ عوام کو فائدہ ہو نا اس کا. جب آپ کہیں اسٹیبل ہو گیا تو بھائی عوام کو روٹی زیادہ ملنی چاہیے, پاورٹی میں لوگ جانے کم ہونے چاہیے, یہی مطلب ہونا چاہیے نا, ان امپلائمنٹ کم ہونی چاہیے. یہ کون سی معیشت, یہ پہلی دفعہ یہ ڈیفائن کرنا شروع کیا. ایکسٹرنل فرنٹ ٹھیک ہو گیا, کیا کریں گے اس ایکسٹرنل فرنٹ کو ٹھیک ہونے کا. یہ جو آپ نے امریکہ کی بات کی تھی اور یہ یورپین یونین کی, دیکھیں پاکستان کو جو ایک بہت پریفرینشل ٹریٹمنٹ ملتا ہے GSP+, وہ یورپین یونین کے ساتھ ہے. وہ جنوری 2027 میں ایک نیا ریویو ہوگا پاکستان کا. مطلب بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ آپ کھڑے ہیں, امریکہ نے لڑائی کر لی ہے یورپین یونین کے ساتھ, ایسا ہی ہے نا. اب آپ کے پاس چوائس یہ ہے کہ جس طرح ابھی انڈیا کو دھمکی دی ہے نا, کینیڈا کو دھمکی دی ہے, کینیڈا گیا چائنا, تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دھمکی دے دی کہ جی اگر چائنا کے ساتھ کینیڈا کچھ کرے گا تو ہم ان کے اوپر ٹیرف ڈبل کر دیں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو پاکستان کے لیے یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, مشکلات میں اضافہ ہوگا. آلریڈی یہ جو ہیومن رائٹس وغیرہ کا ایشو تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب پاکستان اگر تھوڑا سا بھی یورپین یونین کے لیے کچھ ایسے سافٹ کارنر پیدا کرے گا تو امریکہ کی طرف سے دھمکی آئے گی, بیکاز آپ نے ٹوٹلی امریکہ کے ساتھ الائن کر لیا. اب آپ کے پاس چوائس نہیں بچی ہے.